عزیز بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چوتھی جماعت کے سبھی طالبات کو آج کی اس کلاس میں خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو بچوں، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 41 پہ دیکھو، سبق نمبر 8واں ہے اور سبق کا نام ہے ہماری غذا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم نے جو ہے یعنی الفاظ معنی، باقی سوچے اور بتائے یہ والا کیا تھا۔ آج ہم جو ہے سوال جواب کریں گے۔ تو دیکھو، آئیے لکھیے۔ تو بچوں، سب سے پہلے آج کا تاریخ ہے 2 جولائی 2021 بچوں۔ تو سوال نمبر پہلا کیا ہے؟ دیکھو، ہمیں صحت مند رہنے کے لیے کس طرح کی غذا کھانی چاہیے؟ تو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے جو ہے کس طرح کی غذا ہمیں کھانی چاہیے؟ جواب دیکھو بچوں، اچھی اور متوازن غذا کھانی چاہیے۔ اچھی غذا اور جو ہے متوازن غذا جو ہے ہمیں کھانی چاہیے، یعنی جو ہے متوازن غذا کھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تو دوسرا سوال کیا ہے بچوں؟ دیکھو، ہماری متوازن غذا میں کیا کیا چیزیں ضروری ہے؟ تو ہماری متوازن غذا میں جو ہے کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہے؟ تو دیکھو بچوں، ہماری متوازن غذا میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، چربی اور معدنیات وغیرہ یعنی کیا ہے؟ ضروری ہے بچوں۔ اب تیسرا دیکھو بچوں، پروٹین ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ پروٹین جو ہے ہمارے جسم کے لیے کیوں ضروری ہے؟ تو جواب دیکھو، پروٹین ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، یعنی جو ہے پروٹین ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ پروٹین ہمارے جسم کو بنانے اور اس کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرنے میں مدد کرتے ہیں، یعنی پروٹین ہمارے جسم کو بنانے اور اس کی جو ہے ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کرنے میں بھی یعنی پروٹین مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں۔ اب چوتھا دیکھو بچوں، متوازن غذا میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں؟ یعنی متوازن غذا میں کون کون سے اجزاء پائے جاتے ہیں؟ تو دیکھو، متوازن غذا میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، چربی اور معدنیات وغیرہ اجزاء پائے جاتے ہیں، یعنی جو ہے پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وٹامن، چربی یہ سب ہوتا ہے، یعنی متوازن غذا میں جو ہے یہ سب اجزاء پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تو سب سے یہاں پہ دیکھو، تو پانچواں دیکھو، ہمارے جسم کے لیے پانی کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے جسم کے لیے پانی کیوں ضروری ہے؟ تو بچوں یہاں پہ جواب ہے، پانی کھانے کو ہضم کرنے، جسمانی حرارت کو برقرار رکھنے اور جسم کے غیر ضروری مادوں کو باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تو جو ہے پانی کھانے کو ہضم کرنے اور جسمانی حرارت کو برقرار رکھنے اور جسم کی جو غیر ضروری مادوں کو کیا کرنے، باہر نکلنے میں پانی جو ہے مدد کرتا ہے، یعنی اس لیے ہمیں پانی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تو چھٹا سوال ہے بچوں، ہمیں تندرست رہنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے؟ ہمیں تندرست رہنے کے لیے کن اصولوں پر جو ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ تو دیکھو بچوں، جواب ہے، کھانے کے اوقات کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، تبھی ہم تندرست رہ سکتے ہیں۔ یعنی جو ہے کھانے کے اوقات کے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنی یعنی خوراک کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، تبھی ہم کیا رہ سکتے ہیں؟ تندرست رہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تو دوسرا کیا ہے بچوں؟ خالی جگہ بھریے۔ خالی جگہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھرنا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ غذا کی طرح دیش بھی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا ہے؟ غذا کی طرح ہوا اور پانی بھی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا کیا ہے بچوں؟ دیکھو، غذا جسم کے لیے دیش کا کام انجام دیتی ہے۔ کیا آئے گا اس میں؟ تو دیکھو، ایندھن کا کام انجام دیتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ تیسرا ہے، ہم دیش کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کس کے بغیر؟ ہوا۔ ہم جو ہے ہوا کے بغیر
ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد چوتھا دیکھو، جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے دیش غذا بہت ضروری ہے۔ تو کیا آئے گا اس میں؟ متوازن غذا بہت ضروری ہے، یعنی جسم کی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ پانچواں دیکھو، پروٹین بھی ہمارے جسم کی دیش کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا آئے گا اس میں؟ پروٹین بھی ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بچوں۔ اسی طرح سے تیسرا دیکھو بچوں، یہاں پہ نیچے دیے ہوئے وٹامن جن غذا اور اشیاء سے ملتے ہیں ان کے نام لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی، وٹامن ڈی۔ تو وٹامن اے جو ہے گاجر، ہری سبزیاں، مچھلی، مکھن وغیرہ سے جو ہے یعنی ملتا ہے، ہوتا ہے ان میں۔ ٹھیک ہے، وٹامن بی دودھ، گوشت، انڈے، ٹماٹر، مونگ پھلی وغیرہ میں ہوتا ہے، اور وٹامن سی ٹماٹر، سنترہ، امرود، انگور، املوں میں ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی دودھ، مچھلی، انڈا، دودھ وغیرہ میں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ لکھنے کا مشق جو ہے آپ لوگوں کو کاپی پہ صاف صاف لکھنا ہے اور ساتھ میں یاد بھی کرنا ہے بچوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔